بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بچوں السلام علیکم. ابھی میں تقریر سن رہا تھا شہباز شریف صاحب کی جنرل اسمبلی سے خطاب، کیونکہ مجھے بھی اسی فورم سے میں پاکستان کے وزیر اعظم کی نمائندگی کرتے ہوئے بطور ہیلتھ منسٹر اسی فورم پہ میں نے تقریر کی ہے، جہاں شہباز صاحب کھڑے تھے وہیں سے ہی میں نے تقریر کی ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اقوام متحدہ کا ریکارڈ بھی موجود ہے. فارن آفس میں میری وہ تقریر بھی موجود ہے. میں نے ایک دفعہ بھی کاغذ سے پڑھ کے تقریر نہیں کی تھی، اور اس تقریر کو اپریشیٹ کیا تھا کاسٹرو نے، کیوبا کے صدر نے، اور ہلری کلنٹن نے. اچھی بات ہے، لیکن کہاں میں میری تقریر، میں تو اپنے ملک کی اور دنیا کی صحت پالیسیوں پہ بات کر رہا تھا. تو آج کے حالات کے مطابق شہباز شریف کو ایک بہت تاریخ ساز تقریر کرنی چاہیے تھی. میری وہ تو ایک وزیر کی تقریر تھی، جاوید ہاشمی کی، لیکن وہی فورم ہے. آپ کا جو انداز تھا، میں حیران ہوتا ہوں، اتنی دفعہ ہاتھ پاؤں چلانا کسی حد تک اٹلی کے قوم کے مطابق ہے کہ وہ ان کی 3 زبانیں ہیں، ایک منہ ہے، ایک ہاتھ ہے، اور ایک ان کے پاؤں چل رہے ہوتے ہیں. شہباز شریف نے آج بھی ہاتھ بہت چلائے، باقی لکھی ہوئی تقریر تھی، اور پاؤں چلانے کا یہاں انہیں موقع نہیں ملا. یہ مواقع جو پاکستان کو اویلیبل ہو رہے ہیں، ان کے اندر پاکستان کی اہمیت، افادیت اور طاقت اجاگر کی جا سکتی ہے. صرف ملاقاتیں کرنا، اب وہ دکھا یہ رہے ہیں کہ جناب ٹرمپ کے ساتھ ملاقات میں بھی وہاں تو ان کے ساری زبانیں کام کر رہی تھی، ہاتھ بھی، منہ بھی، ٹانگیں بھی. لوگوں نے کہا کہ یہ تو کوئی کارٹون لگتا ہے. یہ موقع ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی اہمیت بتانے کا کہ پاکستانی قوم کیا ہے، اور وہ دنیا
اگر ان کے کنٹرول میں دے دی جائے تو پاکستانی قوم دنیا کے ساتھ کیا کرے گی؟ ہمارا مقابلہ انڈیا سے ہے، ہمارا مقابلہ یہودیوں کی قوم سے ہے، بلکہ اسرائیل سے ہے۔ یہودی قوم تو اس پہ ڈیوائیڈڈ ہے، اسرائیل جو ہے وہ جارحانہ عزائم رکھتا ہے۔ اس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ اسلام کی تجربہ گاہ ہے پاکستان، تو ہم نے تجربہ گاہ سے کوئی اچھی چیزیں ابھی تک پیدا نہیں کی، نہ کوئی لیڈر بنا ہے۔ اور اس حساب سے میں دیکھ رہا تھا، جب تک 3 چیزوں میں ان کے رویوں سے تبدیلی نہیں ہوتی، پاکستان آگے چل ہی نہیں سکتا، جتنا زور لگا لیں۔ اگر آپ کی فوج کے پاس اختیارات ہیں، آپ نہیں جان سکتے کہ آپ کا کمانڈر ان چیف آپ کو کتنے میں بیچے گا۔ طاقت اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ میں صرف عاصم منیر صاحب کی بات نہیں کر رہا، ضیاء الحق صاحب نے بھی جہاں اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے میں بہت بیچا، امریکہ کے ہاتھ میں بیچا، پھر پرویز مشرف نے تو اعلان بیچا۔ وہ ہم کچھ کر بھی نہیں سکے، ایوب خان نے بیچا۔ ہمیں سیاٹو سینٹرو کے ذریعے امریکہ کو بکے۔ اب امریکہ کے ساتھ کیا معاہدے ہو رہے ہیں؟ تو راتوں رات شہباز شریف کو ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا عظیم لیڈر اور بڑی طاقت رکھنے والا، فیصلے کرنے والا، اسی قسم کے خیالات کا اظہار وہ عاصم منیر کے بارے میں بھی کر رہا ہے۔ اب یہ مقابلہ کر رہے ہیں اندر کہ عمران خان کا جو دورہ امریکہ تھا اس سے ہمیں اہمیت زیادہ ملی ہے۔ اب یہ آپ اچیومنٹ دکھانا چاہتے ہیں، شرم کرو یار۔ پاکستان کتنی قربانیاں دے رہا ہے اور کتنی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ بلوچستان میں کیا ہو چکا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں عمران سے ہمارا دورہ بارہا آگے جا کے کامیاب ہو گیا ہے، یو این او کے جنرل اسمبلی سے ہم نے خطاب کر لیا۔ اس کی تو میں بڑھ کے مارتا کہ میں جی خطاب میں بھی کر کے ہوں یو این او کی جنرل اسمبلی سے۔ یہ اس قسم کی داد وصول کرنا، وہ کل میں ایک کبڈی کے میچ میں تھا، بہت دور دور سے ٹیمیں آئی ہوئی تھی، تو وہ جو ایک چھوٹے جوڑ سے جیت گیا تھا، وہ بھی چکر لگا کے داد وصول کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے اس جو باہر عوام اکٹھے ہوتے چاروں طرح گولائی میں، وہ ان کے آگے جاتا ہے، سلام کرتا ہے، وہ اس کو کوئی 100 روپیہ دیتا ہے،
کوئی 50 روپیہ دیتا ہے, کوئی 10 روپیہ دیتا ہے. یہ کل ہی میں چونکہ لوگوں سے تعلق رہتا ہے نا, تو یہ آپ اندازہ کریں, یہ وہ پہلوان بنے کھڑے کہ داد دے ہمیں. یہاں پہ پنجاب میں بھی داد وصول کرنے کے لیے دوسرے صوبوں سے وہ بھی جھگڑے شروع کر دیتے ہیں. جہاں جاتے ہیں تو پھر لوگ عمران خان زندہ باد کے نعرے لگانے سے شروع کر دیتے ہیں. پھر ان سے بھی لڑائی کرنی ہے, ان کو بھی کہنا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا. یہ باتیں چھوڑیں. یہاں یہ اسلام کی تجربہ گاہ ہے. اگر تجربہ فیل ہو گیا, نہیں وہ بتا رہے کہ اب افغانستان سے لوگ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے آ رہے ہوں گے, ہمارے لیے کوئی اچھی بات یہ نہیں ہے, تو ان کو روکنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کو روکنے کا طریقہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے پاکستانیوں کو گولیاں مارنا شروع کر دو, اب آپ بچوں 40 بچوں کو مار دو, پھر کہو جی یہ تو مشرف کے دور میں بھی مدرسے پہ ڈرون میزائل جو تھے لگے تھے اور 200 بچہ مر گیا تھا, کوئی بات نہیں, یہ 40 بچے ہیں تو کیا ہو گیا؟ ایسے نہ کمپیریزن کرو. ہمارے جو جنرل ہیں ان سے کوئی توقع کرنا کہ وہ مسائل کا حل سوچیں گے, اتنے عبقری بن جائیں گے, اتنے بڑے عبقری ہوں گے کہ وہ پاکستان کے معاشی حالات کا بھی حل ہمارے جنرل سوچیں گے, ہمارے ملک کو چلانے کا حل بھی جنہوں نے تباہ کیا ہے, پاکستان کو نہیں چلنے دیا, تو وہ ان سے توقع ہم کیے بیٹھے ہیں کہ وہ ہمیں اپنا ملک, یا ہم توقع نہ بھی کریں, انہوں نے یہ ایزیوم کر لیا ہے کہ پاکستان کی معیشت بھی ہمیں ٹھیک کرنی ہے. ان کی معیشت تو ٹھیک ہو جاتی ہے, پاکستان کی معیشت تو پہلے سے بدتر ہے. پھر یہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کہ ہمیں مدد دو, قرضے نہ دو. قرضے کا اندازہ کریں, 800 گنا زیادہ قرضہ ان 3 سالوں میں یہ لے چکے ہیں. اب کہتے زدگان کے لیے ہم قرضہ بھی نہیں لینا چاہتے, مفت میں ہمیں سب کچھ دے دو, اللہ کرے ایسا ہو جائے. پوری دنیا میں مفت کی امداد سیلابی آتی ہے, افغانستان میں بھی آئی ہوئی ہے, انڈیا کے اندر بھی لوگ لا رہے ہیں. آپ کو تو کوئی دیتا نہیں ہے. اس طریقے سے جب سارے آپ کی فوج کے جرنیل چور ہوں, چور بھی ڈاکو ہوں, صرف چوری نہ کریں, اوپر سے وہ آپ کو بندوق بھی دکھائے اور کہیں کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ. جہاں آپ کے جو سیاستدان جو بظاہر آگے پیچھے پھر رہے ہیں وہ چور ہوں, لوگ کیوں دے آپ کو؟ ابھی بھی دیکھ لیں, آپ کو کوئی ایک آنا گھر کے لوگوں میں سے بھی پاکستان کے اندر سے بھی کوئی آپ کو دینے کو تیار نہیں ہے. اگر بیرون ملک پاکستانی دیں یا دوسرے لوگ دیں تو آپ سیلاب کے پیسے تو کھا جاتے ہیں. پھر کس کے اوپر ان کے اوپر سیلاب کے پیسے کھانے کے الزامات نہیں لگے؟
اور وہ ان سے بالکل پاک صاف ہو کے آ جاتے ہیں. یہی شہباز شریف صاحب سے الزام نہیں لگا رہتا, نہیں کہ نہیں انہوں نے لوٹا ہوگا, لیکن الزام تو لگا نا. اس کی وضاحت کیے بغیر اس وقت میں آپ کو وزیر اعظم بھی بنایا ہے. اس صورتحال میں ان قیادتیں چور, فوجی قیادتیں چور, جو آپ کا وہ ہے بیوروکریٹس ہیں وہ چور, آپ کے جج تو سب سے بڑے چور ہیں. ان کی تنخواہیں دیکھ لیں, اس کا مقابلہ کر لیں انڈیا کے ججوں سے مقابلے میں مہینے میں کتنی وہ مراد لے رہے ہیں. چوری کرنے کا ان کا طریقہ بندوق تو نہیں ہوگا نا. ان ججوں کا طریقہ تو یہی ہوگا کہ اپنی تنخواہیں خود بڑھاتے جاؤ, قانون ان کے اپنے ہاتھ میں ہے. چوری کرنے کے لیے یہ پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے کوئی اقتدار میں بیٹھ جاتا ہے اور بہت سی چیزیں امپورٹ کر دیتا ہے قانون کو امپوز کر کے. اب آپ یہ دیکھیں انڈیا کا اور امریکہ کے کیا رولے ہیں, وہ ان سے کیا چاہتا ہے. ہمیں خوشی ہو جاتی ہے کہ انہوں نے ان کے کسانوں کی پیسٹیسائڈ پہ 100 گنا لگا دیا ہے جو ٹیکس ہے ان کا. تو وہاں کا جو کسان ہے وہ بھی مرے گا نا بھوک سے. ہماری اپنی حالت دیکھ لیں, ان کی گورنمنٹ نے کوشش تو یہ کریں گی اپنے کسانوں کو کم قیمت پہ چیزیں پرووائڈ کریں. یہاں تو ظلم یہ ہے کہ جو پیسٹیسائڈ پاکستان کے کسانوں کو دیا جاتا ہے 10 گنا زیادہ اس کے اوپر امپورٹ ٹیکس ہے. وہ کیا اگائیں گی زمینیں, اور آپ جاتے ہیں ہم سیلاب دکان کو جا کے آگے بیٹھ کے ایک چمچ صرف کھا لیں, وہ بھی نیچے ٹیشو پیپر رکھ کے. شرم آتی ہے. نہ کھائیں, بیٹھ رہے ہیں, باتیں بھی ان سے ایسے کرنی ہے جیسے کوئی اپنی ماسی اور چاچیوں پھوپھوؤں سے اپنی ماں سے باتیں کر رہی ہوتی ہے, یا بچوں سے بھی ماں کے, لیکن پلیٹ میں اوپر ٹیشو پڑا ہوا ہے, پھر ایک چمچ کھا رہی. کوئی آپ کا بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کا طرز زندگی وہ نہیں ہے, زندگی میں آپ نے سیکھا نہیں ہے. جتنا بھی آپ اپنے اوپر ملمہ سازی کر لیں, اندر سے آپ نکل آتے ہیں وہی جو آپ ہیں. یہ ورنہ تو لوگ کہتے ہیں دیکھیں یہ ایک درویش فقیر وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کی, تو لیکن آپ ایک چمچ تو کھا نہیں سکتے ان کے ساتھ بیٹھ کے. یہ ایک, میں پھر اس باتوں پہ چلا جاؤں گا, قوم کو کھڑا کرنے کے لیے قوم کے ساتھ مخلص ہو جائیں. بس استدعائی کر سکتا ہوں نا, کیسے مخلص ہو جائیں گے؟ پھر میں اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ تم یہ پاگلوں کی باتیں کرتے ہو کہ جرنیل مخلص ہو جائیں گے. وہ اپنے بچوں کے ساتھ مخلص ہیں, اپنی زندگی کے ساتھ مخلص ہیں. جج جو ہیں
उनको देख लें, किसी का जज होगा कोई। आपने देखा था उनको, जस्टिस निसार जो था, उसकी बेटी की शादी पे कोई बादशाह भी ऐसा नहीं करते। इनको पास पैसे आए हुए होते हैं, लूटे हुए होते हैं। ये चोरों की दुनिया पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें कर रही है। अब तो दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन चोरों से जान छुड़वाए। इसी बात पे मैं कहता हूं कि अगर इमरान खान कहता है कि मैं आपको इनसे आजाद करा दूंगा, ट्रंप से लेकर नीचे तक पाकिस्तानी चोरों और डाकुओं से, कह तो रहा है ना, उसके लिए वो कुर्बानियां भी दे रहा है, जेल में भी अब बैठा है। अब ये कहा जाए कि जी आप उसके पहली बातों पे इतराज करते थे, अब उसके साथ खड़े हैं। बिल्कुल, जब उसने भी एस्टेब्लिशमेंट की बात की, मैं खिलाफ खड़ा था। मेरे मौक़िफ़ पे परेशान ना हूं, मेरा मौक़िफ़ यही है और मर्दे दम तक यही रहेगा। मैं तो नवाज शरीफ के साथ कितने 35 साल समझाने पे, आप अंदाजा करें 35 साल में इक़्तिदार भी मिलता रहा है। उन्होंने आइन में अमेंडमेंट्स की, मेरे होते तक 18 अमेंडमेंट्स हुई। ज़िया-उल-हक ने की 8वीं तरमीम आइन में। मैंने वोट नहीं दिया ज़िया-उल-हक को। मेरे ताल्लुकात कोई इतने बुरे भी नहीं थे ज़िया-उल-हक साहब से। मुझे अपने घर के अंदर बैठ के बेगम साहबा के साथ बैठ के खाना खिलाता था ज़िया-उल-हक। लेकिन मैंने उसको 8वीं तरमीम में सिर्फ मैं था पंजाब में से अकेला मैं जिसने 8वीं तरमीम पे उसको वोट नहीं दिया। फिर नवाज शरीफ से ताल्लुकात रहे इक़्तिदार में इन्हीं की, तो उन्होंने 18वीं तरमीम तक जो लेके आए वो सरदारी से मिलके भी, तो मैंने बेनज़ीर से मिलके मैंने उस पे भी नवाज शरीफ को, उसकी तरमीमों को मैंने वोट नहीं दिया। इसीलिए नवाज शरीफ ने भी सारी उम्र मुझे टिकट खुश होकर नहीं दिया। कहता था ये हमारी आर्म ट्विस्टिंग करता है, यही हमारी मुश्किलें बांध के तो ये टिकट ले लेता है, हमारी आर्म ट्विस्टिंग करके ये टिकट लेता है। तो भाई मैं फिर छोड़ दिया हर एक को, इमरान खान को भी छोड़ दिया, सीट भी थी, सदर भी था पार्टी का। ये नवाज शरीफ का कभी 6.5 साल तो सदर रहा मुस्लिम लीग का, और जब छोड़ा अपनी सीट छोड़ी, अपनी बेटी की सीट छोड़ी। सीट छोड़ना कोई आसान बात नहीं है। मैं कहता हूं कि कोई आवाज तो हो जो आ रही हो, बेशक कुएं से आ रही हो, वो आवाज आप उठाते रहें, जो पैगंबर अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है और वो फरीज़ा भी है मेरे जैसे गुनाहगार शख्स पे, कि मैं अपने मुल्क के लिए अपनी आवाज देता रहूं। अगर कान बहरे हो जाए तो भी मुझे आवाज देते रहना चाहिए, ज़बानें गूंगी हो जाए फिर भी मुझे आवाज देते रहना चाहिए। मैं आवाज देते वक्त नहीं सोचता
کہ میں بھی اب دوسری سال میں مر بھی تو سکتا ہوں. تو یہ ایک ہے سلسلہ جو انشاءاللہ چلتا رہے گا.